57 سے 1757 سے اور 1857 تک 1857 کی لڑائی بڑی مشہور ہے. تو یہ 100 سال کا جو عرصہ ہے سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شاہ عبد العزیز کا فتویٰ اور سید احمد شہید اور پھر 1857 کی لڑائی، یہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ آمنے سامنے انگریزوں سے جنگ لڑی گئی. 1857 میں جب ظاہری شکست ہاتھ لگی اور انگریزوں کو اب کسی بھی طرح کا کوئی چیلنج کرنے والا موجود نہیں رہا اور ہندوستان میں رہنے والوں کی اکثریت نے انگریزوں کی غلامی تسلیم کر لی، مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد تھی، کیونکہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ جانے کتنی نسلیں اس درمیان میں انگریزوں کی ہی حکومت کے دوران پیدا ہوئی جنہوں نے آزادی دیکھی ہی نہیں، تو ان کے ذہنوں نے اس کو قبول کر لیا. اس کے 9 سال کے بعد 1866 میں سہارنپور کے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جسے ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. یہ وہ دور ہے جنگ آزادی کا جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جو پہلا دور ہے اسے کہا جاتا ہے مسلح جد و جہد، یعنی اسلحے کے ساتھ. یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے جسے کہا جاتا ہے مسلح سیاسی جد و جہد، یہاں چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، باقی پولیٹیکل لیول پہ سیاسی طور پر انگریز کے خلاف لڑائی لڑی گئی، احتجاج، ریلیاں، تحریکیں، یہ چیزیں شروع ہوئی. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ ایک مدرسہ تھا اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، ایک انار کے درخت کے نیچے. استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا. استاد ملا محمود تھے اور شاگرد محمود الحسن تھے. یہی محمود الحسن ہیں جو بعد میں شیخ الہند بنے، جن کے شاگردوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس صاحب، مولانا حسین احمد مدنی، یہ سارے نام آتے ہیں. یہ دور جنگ آزادی کا مسلح سیاسی جد و جہد کا ہے. 1900 کے بعد 1908، 1909 کے اور 1914، یہ جو پہلی اور دوسری ورلڈ وار کا پیریڈ ہے، اس ٹائم پہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں کی طرف سے کچھ بڑی تحریکیں چلائی گئی، جس میں سے ایک بہت ہی نمایاں اور مشہور تحریک ہے جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال. اس تحریک کے جو سر سربراہ تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے. یہ تحریک کیا تھی؟ ورلڈ وار چل رہا تھا، وار چل رہی تھی اور الگ الگ اتحاد بنے ہوئے تھے دنیا میں. جرمن، افغان، ترک، یہ سب ایک گروپ میں تھے. ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، اس کا آخری وقت تھا وہ. تو یہ پلان کیا گیا کہ باہر سے، جو کہ برٹش جو گورنمنٹ تھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جرمنی اور ترکی اور افغان وغیرہ یہ سب اس کے اگینسٹ تھے برٹش گورنمنٹ کے. تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پر ایجنڈا سیٹ کیا اور ان ملکوں کے سربراہان سے بات کی اور یہ طے ہوا کہ جرمن اتحاد جو پورا ایک ان کا گروپ تھا وہ خلافت عثمانیہ جس کا دارالحکومت ترکی تھا، اور افغانستان، یہ پورا جو خطہ تھا، یہ باہر سے برٹش گورنمنٹ جو ہندوستان پر قابض ہے اس پر حملہ کرے گی اور ملک کے اندر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کھڑی کی جائے گی، یعنی اندر سے بھی بغاوت ہوگی اور باہر سے حملہ ہوگا. یہ اتنی خطرناک اس منصوبہ تھا کہ جس کے بارے میں انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو ہمیں سمندر کی تہہ میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملی. بہت بڑی تحریک تھی اور اس تحریک کے نام پہ آپ کی حکومت ہند نے
2013 میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے، یہ بھی ناکام ہو گئی۔ وہ ایک خط تھا، اس زمانے میں آج کی طرح فون وغیرہ تو تھے نہیں، بات کرنے کے لیے خط کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی۔ ایک خط تھا جو باہر کسی حکومت کے نام مولانا محمود حسن صاحب نے لکھا تھا، اور وہ ریشمی رومال میں تھا، تو وہ لیک ہو گیا اور حضرت شیخ الہند کی گرفتاری ہو گئی، گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیے گئے، اور اس طرح وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ یہ دوسرا دور ہے جسے مسلح سیاسی جد و جہد کہا جاتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گرفتار ہونے کے بعد آپ گرفتار ہو گئے، بہت سارے بڑے بڑے لیڈران کو قید کر دیا گیا۔ جب آپ مالٹا سے واپس آئے ہیں، اب یہاں سے جو آزادی کی لڑائی ہے اس کے تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے تشریف لے آئیے حامد بھائی، یہاں سے اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 1919 کی بات ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جیل سے واپس آ رہے ہیں، اور اب ملک میں صرف سیاسی جد و جہد کی شروعات ہو رہی ہے۔ پہلا جو 100 سال تھا وہ مسلح جد و جہد کا تھا۔ دوسرے جو 1857 کے بعد سے 1918 اور 1919 تک کا جو پیریڈ ہے، یہ مسلح سیاسی جد و جہد کا ہے۔ اور یہ جو تیسرا پیریڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے 1919 سے 1947 تک کا، یہ صرف سیاسی جد و جہد کا دور ہے، اور یہ وہی وقت ہے جب جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں سے سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ یہ جمعیت علماء ہند کے جو 28 سال ہیں 1919 سے لے کر 1947 تک، یہ ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنے چاہیے۔ آج کے ہندوستان میں، جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمارے صرف اس ملک کی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، لنکا، افغانستان، یہ سارے ممالک آتے ہیں، اس پورے بر صغیر کی سچویشن کو سمجھنے کے لیے اور یہاں پر کس طرح ہمیں رہنا ہے، ہمارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا، اور دوسری قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے اور کس لیول کے ہونے چاہیے، ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جمعیت علماء ہند کے اس 28 سالہ دور کو پڑھنا ہوگا، اور اس دور میں جو اکابر اور جمعیت علماء ہند کی جو قیادت رہی ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ کو سمجھنا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بڑی بڑی تحریک چلائی۔ ایک وقت ایسا آیا جب انگریز ادھوری آزادی دینے کے لیے راضی ہو گئے، یعنی کچھ کنڈیشنز لگا کر آزادی دینے کو تیار ہوئے، اور چونکہ 200 سال سے لڑائی لڑ رہے تھے اور تھک چکے تھے لوگ، تو بڑی بڑی طاقتوں نے، بڑے بڑے لیڈران نے اس ادھوری آزادی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو گئے، حتیٰ کہ انڈین نیشنل کانگریس بھی تیار ہو گئی۔ لیکن اس وقت جمعیت علماء ہند وہ واحد جماعت تھی جس نے سب سے پہلے کامل آزادی کا مطالبہ کیا کہ ہم 10 سال اور لڑ لیں گے، 20 سال اور لڑ لیں گے، لیکن آزادی تو ہمیں پوری چاہیے، وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ کوئی بھی کنڈیشن قبول نہیں ہے۔ آپ جس طرح ملک میں آ کر قابض ہوئے تھے، آپ شرافت سے ملک ہندوستانیوں کے حوالے کر کے جائیے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، آپ کا ایک آدمی بھی یہاں نہیں رہے گا حکومتی عہدے پہ۔ اس کے بعد کانگریس نے بھی سمپورن سوراج کی تحریک چلائی۔ ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط آواز میں اگر کسی نے مخالفت کی تو آپ کی جمعیت نے مخالفت کی۔ اور اگر اس دور میں جمعیت علماء ہند کے اکابرین کے آپ بیانات سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہندوستان کا مسلمان آزادی کے 75-76 سال کے بعد جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمارے اکابر نے ایک ایک چیز کو مینشن کر کے کہا تھا کہ یہ جو تم تقسیم کر رہے ہو 2 ملکوں کی، یہ 2 ملکوں کی تقسیم نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کی تقسیم ہوگی، اور مسلمان صرف 2 حصوں میں نہیں 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، اور اگر تم اس تقسیم سے باز نہیں آئے تو آنے والے وقتوں میں ہندوستان میں جو مسلمان باقی ہیں وہ کس سچویشن سے گزریں گے، یہ سب کچھ ہمارے اکابر کہہ رہے تھے اور بتلا رہے تھے۔ آج جو حالات ہیں وہ سب اس دور میں کہے جا چکے، بتلائے جا چکے۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ بھائی اس ملک میں مشترکہ لڑائی لڑی گئی ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں نے مل کر لڑائی لڑی ہے، تو ملک کا قانون کیسا ہو؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب انگریز آئے تھے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور
تقریباً 800 سال مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں حکومت کی ہے اور پورے انصاف کے ساتھ کی ہے. یہاں پہ بات نکلی ہے تو دو باتیں میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں. دیکھیے یہ جو ہمارے مسلم حکمراں تھے، مغل جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے آئیڈیل تو نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ